نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ تو دیکھیے ہم لوگ انشاءاللہ جو کر رہے تھے قرآن کے متعلق ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں: تلاوت کرنا، حفظ کرنا، تدبر کرنا، عمل کرنا اور تبلیغ کرنا۔ تلاوت کرنا پہ ہم لاسٹ ویک میں کر چکے تھے، اسی کے متعلق میں تھوڑا سی 1-2 باتیں اور کروں گی کہ تلاوت کرنے میں یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنی آواز کو اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کرنا ہے۔ خوبصورت سے مراد یہ نہیں ہے کہ گانے کے انداز میں، بلکہ اس طریقے سے کہ آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو خود بھی لطف آئے اور سننے والے کو بھی لطف آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت توجہ سے اگر ہم پڑھیں گے نا، تو اگر تو ایسی آیات آ رہی ہیں جہاں پر کہ جنت کی خوشخبری ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے رک کے دل میں دعا مانگیں گے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو جنت میں جانے والے ہیں۔ اگر جہنم کا ذکر آ رہا ہے تو اس پر یہ بھی ہے کہ آپ کو رونا آنا چاہیے، اگر رونا نہ آئے تو ایٹ لیسٹ رونے والی شکل بنائیں اور اس وقت پھر دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے نجات دیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ آہستہ آہستہ دیکھتے رہیں گے کہ قرآن کی کیا کیا اہمیت ہے، ان کو کس طرح پڑھنا ہے اور کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے قرآن حفظ کرنا۔ قرآن حفظ کرنے کے لیے اس میں سب سے پہلی آیت ہے، سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت ہے کہ سورہ قمر کی آیت نمبر 17، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی قرآن آسان کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بہت آسان کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں تھوڑی محنت ضرور کرنی پڑتی ہے، جیسے اگر ہم روان ویسے بھی پڑھتے ہیں تو ہم کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے، ہم سے صحیح الفاظ نہیں نکلتے، بعض الفاظ اٹک جاتے ہیں، تو لیکن قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے، اگر ہم اپنی محنت کرتے رہیں گے تو وہ آسان ہے، اور اسی لیے قرآن حفظ کرنا بھی آسان ہے، اور قرآن کو حفظ کرنا سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آپ نے قرآن کو حفظ کیا تھا، اور آپ ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو اس کے رمضانوں میں اس کا دور کرتے تھے، یعنی ان کو سناتے تھے، تو آپ نے بھی قرآن کو حفظ کیا تھا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم آج ہی نیت کرتے ہیں کہ ہم قرآن حفظ کریں گے اور آج ہی ہمیں موت آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں حافظوں میں ہی اٹھائیں گے۔ اور ہر ایک کو تھوڑا بہت حصہ تو یاد ہوتا ہے نماز کے لیے، جیسے سورہ فاتحہ ہے، آخری چند ہیں، تو نیت کر لیں تھوڑا تھوڑا، ایک آیت کا آدھا ٹکڑا کر کے، ایک لفظ کر کے بھی اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل رکھیں تو انشاءاللہ مرنے تک کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جائیں گے، یا جب بھی موت آئی تو یہ ہوگا کہ بھی قرآن حفظ کرتے ہوئے موت آئی ہے والی بات ہے انشاءاللہ۔ پھر ہے قرآن حفظ کرنا آگ سے نجات دلانے کے باعث ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی۔ تو اس کا مطلب، اس حدیث کا مطلب جو باقی اسکالرز نے کیا ہے، انہوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اسی طرح انسان کے دل میں اگر قرآن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اسکن کو آگ کا اثر اس کی اسکن پر نہیں ہوگا، یعنی انشاءاللہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں بھی وہ آگ میں جل کے مرنے سے محفوظ رہے گا۔ پھر ہے کہ حافظ قرآن بلند مرتبہ اور اونچے مقام والا ہوتا ہے۔ سیدنا عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے، معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اسے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی کوئی بھی اجر سے محروم نہیں ہے۔ جیسے ابھی سسٹر سعدیہ نے بھی کہا تھا، جو لوگ روانی سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور جو لوگ محنت کر کے پڑھ رہے ہیں ظاہر ہے وہ ڈبل ٹائم لگا رہے ہیں وہ اتنا ہی پڑھنے میں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو انصاف ہے، وہ ان کو ڈبل ثواب دے گا، دوہرا اجر دے گا انشاءاللہ۔
پھر ہے کہ حافظ قرآن کہ مطلب حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دی ہے عزت، اور مرنے کے بعد بھی اس کی عزت ہوتی ہے. جیسے کہ اس میں تھا کہ احد کے شہیدوں میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن دو شہید مردوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے اور پوچھتے کہ ان میں قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہے. پھر جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لحد میں پہلے اتارتے. یعنی مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عزت دے رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس شخص کو لحد میں اندر کرتے جس نے قرآن زیادہ پڑھا ہوا تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو دیکھیں کہ وہ قرآن حفظ کر رہا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک سنت کا طریقہ ہے. سیدنا زید بن ثابت سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سیدنا زید نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے. اس وقت میری عمر 11 سال تھی. لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، بنو نجار کے اس لڑکے کو آپ پر نازل ہونے والی قرآن کی کئی صورتیں یاد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تعجب ہوا اور آپ نے فرمایا اے زید، میرے لیے یہودیوں کا طرز تحریر سیکھ لو، کیونکہ اپنے خطوط کے حوالے سے اللہ کی قسم مجھے یہودیوں پر اعتماد نہیں. تو یعنی آپ نے ان کو قرآن پڑھنے کے اوپر شاباشی بھی دی یاد کرنے پر، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تم جو ہے لکھنا بھی سیکھ لو تاکہ میری احادیث کو یا میں جو بھی کہوں، میں خطوط جو آپ لکھ کے بھجوایا کرتے تھے وہ خطوط بھی میں تم سے لکھواؤں انشاءاللہ. اس کے بعد آخری چیز میں یہ پڑھوں گی کہ حافظ قرآن بچے کو چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو اس کو امام بنایا جا سکتا ہے. سیدنا عمر بن سلمہ کہتے ہیں چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا تو ہر قوم نے اسلام لانے میں پہل کی، اور میرے والد نے بھی میرے قوم کے اسلام لانے میں جلدی کی. پھر جب مدینے سے واپس آئے تو کہا میں اللہ کی قسم ایک سچے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں. پھر فرمایا فلاں نماز اس طرح سے پڑھو، فلاں وقت پر پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے اور ایک شخص امامت کرائے جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو. تو لوگوں نے دریافت کرنا شروع کیا کہ قرآن کس کو زیادہ یاد ہے. تو اس وقت کوئی شخص ان کے قبیلے میں مجھ سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا نہیں تھا، حالانکہ نہیں ملا، کیونکہ میں نے آنے جانے والے سواروں سے قرآن سن کر یاد کر لیا تھا، اس لیے مجھے لوگوں نے امام بنایا، حالانکہ اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال تھی. سبحان اللہ. بس وہی ہے کہ قرآن کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے. قرآن کی وجہ سے انسان کو نہ صرف عزت دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ملتی ہے. اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم لوگوں کو توفیق دے، ہمیں نیت کر لینی چاہیے اور تھوڑا تھوڑا چھوٹی چھوٹی صورتیں لیں جو یاد ہیں ان کو، ان کی صحیح پروناؤنسیشن کی کوشش کریں. اور مطلب الحمدللہ آپ کو لوگوں کو ٹیچرز ملے ہوئے ہیں، پڑھا رہی ہیں سعدیہ بھی، لیکن آپ کسی اچھے قاری کے ساتھ سنتے رہیں. اپنی جیسے آپ قل هو اللہ احد ہی ہے، اسی کو قاری کی آواز میں کئی دفعہ سنیں، اپنا پروناؤنسیشن صحیح کریں، اور اسی طرح آگے آگے ایک ایک صورت کر کے کریں. اور ہم سب آج انشاءاللہ عہد کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک قرآن کو یاد کرنے والا بنا، اور ہم سے زیادہ قرآن ہمیں حفظ کرنے والا بنا، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے منہ پر اللہ کا کلام ہو انشاءاللہ. تو اس دعا کے ساتھ ہم جو ہے اس بات کو اپنے ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے. وہی ہے جتنا قرآن کے متعلق آپ سنتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، شوق اور محبت قرآن سے بڑھتی چلی جائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.